أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جب بادل بنتے تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے، کبھی آتے کبھی جاتے کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، اور جب بادل برسنا شروع ہو جاتے تو آپ مطمئن ہو جاتے. ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بادلوں کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا، بارش ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو چکے تھے. اللہ نے بادل نمودار کر دیے، نافرمان قوم تھی، سارے مرد عورتیں اس بادل کے نیچے آ گئے. ابھی بارش برسے گی، ہم سیراب ہو جائیں گے، لیکن وہ بارش نہیں تھی. ریح فیہا عذاب علیم، وہ تو دردناک عذاب لے کر آیا ہوا تھا. جب ساری قوم جمع ہو گئی تو بادل نے بجائے بارش کے آگ برسا دی اور پوری قوم بھسم ہو گئی. میرے پروردگار کے فیصلے، وہ جب چاہے، نافرمانیاں تو ہوتی ہیں، جب چاہے وہ عذاب لے. تو بادلوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں میں، اور جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں. بارش جو ہے وہ رب کائنات کی رحمت ہے. اس لیے فرمایا اس رحمت کو دیکھو تو اللہ سے اور مانگو اور اس سے سوال کرو. اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، تمہیں وہ عطا فرما رہا ہے، پانی عطا فرما رہا ہے. لیٹسٹ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے. تو جو تمہاری حاجات ہیں کہ یا اللہ تو یہ رحمت برسا رہا ہے، مجھ پر فلاں رحمت بھی کر دے، فلاں رحمت بھی کر دے. بارش کو دیکھ کر دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کسی کی نعمت کو دیکھو، کوئی نعمت دیکھو، اپنے لیے مانگو. حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، رقابت کا شکار نہ ہو. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئی، وہ میوے کھا رہی تھی، پھل کھا رہی تھی. پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ملے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی دے دے. اللہ تعالیٰ وہ پھل پہنچا رہا تھا. زکریا علیہ السلام نے مریم کی اس نعمت کو دیکھا، زندگی گزر گئی بیٹے کی دعا کرتے کرتے. ان بعض تفسیر روایتوں کے مطابق اس وقت ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، ہڈیاں مسیدہ ہو چکی، بڑھاپا آ چکا، بال سفید ہو گئے، بیوی کا بانجپن سب معلوم تھا. مریم کے پاس یہ نعمت دیکھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے وہیں دعا شروع کر دی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یا اللہ تو مریم کو بے موسم کے پھل دے رہا ہے، اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں، مجھے اولاد عطا فرما دے. دیکھیں نعمت دیکھی اور اپنا سوال پیش کر دیا. حسد نہیں، رقابت نہیں، بغض نہیں، اپنا سوال پیش کر دیا. بڑی مدلل دعا تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی اور اپنی طلب پیش کر دی. فنادت الملائکہ، ملائکہ نے پکارا، فور اسی وقت پکارا، اسی وقت ندا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو یہ اللہ نے بشارت دے دی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ. اللہ نے وہ نام رکھا، دعا قبول ہوگی. تو ایسا موقع جہاں پر کوئی رحمت ہو، کسی کی نعمت ہو، آپ اپنے لیے اس نعمت کا سوال کریں اور کوئی نعمت کا سوال کریں. یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر حسد ہوگا، بغض ہوگا، تو یہ ایک عقیدے کی خرابی ہے اور دل کا وہ مرض ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. حسد کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کسی کی نعمت پر خوش ہونا، اپنے لیے فوراً سوال کرنا، فوراً طلب کرنا، یہ قبولیت کا باعث ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت
اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله